السلام علیکم، میں ہوں طیب حنیف۔ پاکستان تحریک انصاف کے دوستوں کے لیے وہ خبر آ چکی ہے جس کا بڑی بے تابی کے ساتھ ہر کسی کو انتظار تھا۔ ریحانہ ڈائر صاحبہ نے ایک نئی تاریخ رقم کر دی ہے اور یہ تاریخ جیسے ہی رقم ہوئی ہے، نون لیگ کی جو چیخیں ہیں اب یہ آپ کو آسمانوں کے اوپر دکھائی دیں گی، سنائی دیں گی۔ اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ نون لیگ کے جو برج گرے ہیں اب ان میں ایک اور برج کا اضافہ ہو چکا ہے۔ رانا ثناءاللہ، خواجہ آصف، جاوید لطیف کے بعد اب ایک بڑا نام جو ہے وہ نون لیگ کی کابینہ سے فارغ ہو چکا ہے۔ اب جو نئی قومی اسمبلی ہے جس میں یہ شخص نہیں ہوگا، اس کا جو اجلاس ہے وہ بھی بلایا جا رہا ہے۔ نو ڈاؤٹ پی ٹی آئی سے یہاں پر ایک چھوٹی سی مسٹیک ہوئی تھی، لیکن اس مسٹیک کے بعد خواجہ آصف کو گلے سے پکڑ لیا گیا ہے۔ بہت بڑی ڈیولپمنٹس ہیں اور نئی حکومت کو لے کر جو کچھ اب طے ہوا ہے وہ بیسیکلی طے نہیں ہو سکا۔ اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ جو لوگ ہمیں فیس بک کے اوپر دیکھتے ہیں وہ ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اسپیشلی آپ کس حلقے سے بلانگ کرتے ہیں اور وہاں پر کیا کچھ ہوا اور آپ کا کینڈیڈیٹ جیتا ہارا، آپ نے اس کے بارے میں کامنٹ باکس میں ضروری لکھنا ہے۔ اس وقت ایک تو حکومت سازی کا کام سٹارٹ ہو چکا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے پتے ابھی تک شو نہیں کیے، جبکہ پی ڈی ایم اپنے تمام جو پتے ہیں وہ شو کر چکی ہے۔ عمران خان کو چونکہ مائنڈ ماسٹر یا مائنڈ کی گیم کا ماسٹر کہا جاتا ہے، اور انہوں نے جو سرپرائز دیا ہے بیسیکلی الیکشن 2024 میں، جس کے اوپر کسی کو کوئی بلیو نہیں تھا، کسی کو کوئی یقین نہیں تھا کہ یہ اتنا بڑا اپسیٹ ہو سکتا ہے۔ اور یہ یقین کریں، یہ 93 سیٹوں کو بیسیکلی جو اب تک شو کر دی گئی ہیں، جن کو ہر کوئی مان رہا ہے، کسی کو اتنی امید بھی نہیں تھی۔ اور یہ کہ بھائی پاکستان تحریک انصاف کو جو سیٹیں چھینی گئی ہیں اور ان میں سے ابھی ایک سیٹ جو ملی ہے، اس کے اوپر بیسیکلی یہ جو کام ہوا ہے اس کو کوئی بھی نہیں مان رہا تھا، لیکن یہ ہوا ہے۔ اور نون لیگ کے جو بڑے بڑے برج ہیں الٹے ہیں۔ اچھا، رانا ثناءاللہ کو شکست ہوئی ہے، خرم دستگیر کو شکست ہوئی ہے، جاوید لطیف صاحب کو شکست ہوئی ہے، خواجہ سعد رفیق کو شکست ہوئی ہے۔ یہ نون لیگ کے بیسیکلی بڑے بڑے برج ہیں۔ بڑے بڑے برج کیا، یہ وہ لوگ ہیں جو پی ڈی ایم کی حکومت میں یہ سبھی منسٹرز تھے، وفاقی منسٹرز تھے۔ آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ ان کا حشر عوام نے کیا کیا ہے۔ ایک منسٹر رہتا تھا، اب اس کا جو کام ہے وہ بھی تمام ہو گیا ہے، اور اگلی جو باری ہے وہ ہے نواز شریف صاحب کی۔ اب بیسیکلی ہوا کیا ہے؟ ہوا اصل میں یہ ہے کہ بھائی پاکستان تحریک انصاف نے ایک چھوٹا سا نہیں بلکہ بڑا سا بلنڈر کیا تھا۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ بعض اوقات پی ٹی آئی والے بھی جلدی کر جاتے ہیں۔ انہوں نے یہ کام کیا کہ یہ ڈائریکٹلی ہائی کورٹ پہنچ گئے، انہوں نے قانون کو فالو نہیں کیا۔ کرنا کیا تھا؟ کرنا یہ تھا کہ ان کو سب سے پہلے ٹریبونلز میں جانا تھا، الیکشن کمیشن میں جانا تھا۔ اس کے بعد اگر ان کو وہاں سے انصاف نہیں ملتا، جو کہ نہیں ملنا تھا، تو ان کو ہائی کورٹ میں جانا تھا، اور اس کے بعد ان کو جانا تھا سپریم کورٹ میں۔ جس طریقے سے ان کے نومینیشن پیپرز جو ہیں وہ ریجیکٹ ہوئے، ٹریبونلز میں گئے، کچھ لوگوں کے وہاں سے پاس ہو گئے، پھر اس کے بعد اوپر جب یہ ہائی کورٹ میں گئے تو کچھ لوگوں کے وہاں سے ہو گئے، اور کچھ لوگ جس میں پرویز الہی اور دیگر لوگ شامل تھے ان کو سپریم کورٹ سے جا کر ریلیف ملا۔ یعنی آخر کار کامیابی جو ہے وہ پی ٹی آئی کی ہو گئی۔ اگر آپ حق کے اوپر ہوں، آپ سچ کے اوپر ہوں، تو کہیں نہ کہیں سے آپ کو انصاف مل جاتا ہے۔ نو ڈاؤٹ ہمارا جو انصاف کا نظام ہے وہ کوئی بہتر نہیں ہے، اور لوکل لیول کے اوپر تو حالات بہت ہی زیادہ خراب ہیں۔ پریشر میں لوگ آ جاتے ہیں، پریشرائز ہو جاتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں انصاف مل جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بالکل بھی انصاف نہیں ملتا۔ اب یہاں پر انہوں نے ڈائریکٹ ہائی کورٹ میں جو ہے وہ اپیل دائر کر دی، اور وہاں سے ان کی 18 جو اپیلیں ہیں وہ ریجیکٹ کر دی گئیں سپریم کورٹ کے
جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے، اور ہر طرف ہلا ہلا مچ گئی، اور نون لیگ کو یہ موقع مل گیا کہ بھئی وہ اس کے اوپر پروپیگنڈا کر سکیں، وہ اس کے اوپر بات چیت کر سکیں۔ لیکن پھر پاکستان تحریک انصاف کی درخواستیں وہاں سے مسترد ہوئیں اور ان کو متعلقہ جو الیکشن یعنی متعلقہ جو فورم ہے اس سے رجوع کرنے کا کہا گیا، اور وہ متعلقہ فورم ہے الیکشن کمیشن۔ اب پاکستان تحریک انصاف نے یہ سارا جو معاملہ ہے وہ الیکشن کمیشن میں لے جایا گیا ہے۔ ایک تو کیسرا جو الہی ہیں ان کی جیت ہوئی ہے، یعنی ان کو بھی ٹریبونل سے یہ ریلیف ملا ہے، اور ان کی جو ہار تھی وہ جیت میں کنورٹ ہو چکی ہے۔ ابھی تک جو میرے پاس خبر آ رہی ہے اس کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کو 8 جو سیٹیں ہیں، اس میں قومی اسمبلی کی اور پنجاب کے پی بلوچستان آل اوور پاکستان 8 جو نشستیں ہیں وہ ری کاؤنٹنگ، مسترد شدہ ووٹ اور فارم جو 45 ہے اس کے مطابق واپس مل چکی ہیں۔ اور پہلے بھی آپ کو بتایا تھا ٹوٹل جو سیٹیں ہیں وہ 53 ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کو واپس ملنی ہیں، اور جو ہماری ماں جی ہیں ریحانہ ڈار صاحبہ، انہوں نے یہ کہا ہے کہ روز قیامت انصاف نہ دینے والوں کا گریبان پکڑوں گی، یہ قرآن پاک ہے اور یہ میرا نتیجہ ہے۔ وہ اتنی زیادہ جو ہیں وہ کانفیڈنٹ ہیں، اور انہوں نے فارم 45 جو دکھایا ہے اس کے مطابق ان کی ایک اچھی تگڑی جو ہے وہ جیت ہے تقریباً 50,000 ووٹوں کے ساتھ۔ اور میں نے بھی آپ کو یہ بتایا تھا کہ بھائی فارم 45 کے مطابق اگر کوئی کینڈیڈیٹس جیت رہا ہے، وہ ریحانہ ڈار ہوں یا کوئی بھی اور ہو، وہ سب جو ہیں وہ ٹریبونلز میں یا پھر دوبارہ جب متعلقہ فورم میں انصاف نہیں ملا تو پھر ہائی کورٹ میں جائیں گے، تو ان سب لوگوں کو ریلیف مل جائے گا۔ اور ابھی تک کنفرم نہیں ہو سکا، لیکن سوشل میڈیا کے اوپر یہ خبریں جو ہیں وہ گردش کر رہی ہیں کہ ریحانہ ڈار صاحبہ جو ہیں ان کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے، اور وہ اپنی نشست جو ہیں وہ جیت چکی ہیں، اور یہاں پر خواجہ آصف جو ہیں ان کو شکست ہوئی ہے۔ لیکن چونکہ ابھی ٹائم بہت دیر ہو رہی تھی اور میں اس خبر کو کنفرم نہیں کر سکا، یعنی کہ اس کا پراپر جو نوٹیفیکیشن ہے الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ کے اوپر وہ تو ابھی تک نہیں آیا، لیکن یہ رومرز جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر گردش کر رہی ہیں کہ ان کی سیٹ ان کو واپس مل گئی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو حمایت جو لوگ کرتے ہیں ٹویٹر کے اوپر، ایکس کے اوپر، انہوں نے یہ پوسٹیں جو ہیں وہ لگانا شروع کر دیں۔ جس طریقے سے رات کو یہ پوسٹیں لگنا شروع ہو گئیں کہ بھائی عمران خان جو ہیں وہ بنی گالہ منتقل ہو گئے ہیں، وہ بھی میں نے آپ کو ویڈیو بنا کے دی، اور اصل جو چیزیں ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی تھیں۔ لیکن یہاں پر جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ بھائی یہ جو سیٹ ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف کی جو جیت ہے اس میں ایک بہت بڑا اضافہ سمجھی جا رہی ہے، اور اب تو ایک نوٹیفیکیشن اور بھی جاری ہو گیا ہے۔ نئی جو قومی اسمبلی ہے اس کا اجلاس 29 فروری کو بلائے جانے کا امکان ہے، اور ڈیفینیٹلی یہ اجلاس جو ہیں وہ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف جو ہیں وہ بلائیں گے۔ باقی سارے عہدے ختم ہو جاتے ہیں، لیکن جو اسپیکر ہے وہ قائم رہتا ہے، اور عمران خان کے بیٹوں کی ایک اپڈیٹ آئی ہے، ابھی میرے سامنے کی خبر آئی ہے، آپ کو بتا دیتے ہیں۔ عمران خان کا بیٹا جو ہے قاسم، انہوں نے ایک پکچر شیئر کی ہے عمران خان کی اور لکھا ہے ہی از کمنگ بیک سون، وہ جلدی واپس آ رہے ہیں، اور یہ عمران خان صاحب کے اقتدار میں واپس آنے کی بات ہو رہی ہے۔ کچھ لوگ اس سے یہ بات بھی اخذ کر رہے ہیں کہ شاید سلیمان اور قاسم جو ہیں وہ آ رہے ہیں۔ ہماری کچھ لوگوں سے بات ہوئی جو ذرائع کہہ رہا ہوں خاندانی ذرائع تھے جو عمران خان کے، تو انہوں نے بتایا کہ وہ قاسم اور سلیمان دونوں عمران خان سے ملنے کے لیے بےتاب ہیں، اور انہوں نے ریکویسٹ بھی کی تھی، لیکن پاکستان میں ان کو دھمکیاں دی گئیں، ان کو خطرات سے آگاہ کیا گیا، اور اس وجہ سے وہ پاکستان جو ہے نہیں آ سکے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کے طور کے اوپر دیکھا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے جب الیکشن ڈے سے ایک دن پہلے دونوں بیٹوں نے ایک پی ٹی آئی کا فلیگ اٹھا کے لوگوں کو یہ ریکویسٹ کی تھی، اور لوگوں نے ان کی ریکویسٹ کو ایکسیپٹ بھی کیا، اور ہم نے دیکھا کہ بھائی کس طریقے سے لوگوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ کیا، اور یہ ریحانہ ڈار جو ہیں، یہ جو جیت ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کی
جیت میں ایک ایسا اضافہ ہے جو ایک تو اس الیکشن کی کریڈیبلٹی کے اوپر اور جو کاؤنٹنگ ہے اور فارم 45 کے اوپر. اچھا جیت میں اتنی کانفیڈنٹلی کیوں کہہ رہا ہوں؟ وہ اس لیے کہ اب خواجہ آصف کا جو حلقہ ہے وہاں سے ٹی ایل پی نے بھی اپنے فارم 45 پی ٹی آئی کو دے دیے ہیں، اور اب یہ جو جیت ہے اس کو کسی بھی طریقے سے ہار میں نہیں تبدیل کیا جا سکتا، کیونکہ سب جماعتیں مل کر جے یو آئی ایم ڈبلیو ایم، پیر پگاڑا کا جی ڈی اے اور ٹی ایل پی، یہ سب لوگ مل کر عمران خان کی حمایت میں آ گئے ہیں اور اس الیکشن کی کریڈیبلٹی کے اوپر بھی سوال کر رہے ہیں. اور اب جو نئی روایت پڑی ہے وہ یہ کہ بھائی دوسری سیاسی جماعتوں کے لوگ اور ایون کہ نون لیگ کے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی جیت کا کوئی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، جو چوتھے نمبر کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، ان کو جب جتوایا گیا تو انہوں نے بھی ہاتھ جوڑ دیے کہ خدا کے واسطے یار ہم نہیں جیت رہے، پی ٹی آئی کو دیں ان کی سیٹ. جماعت اسلامی نے ایسا کیا، نون لیگ کے کینڈیڈیٹس نے ایسا کیا، لیکن خواجہ آصف میں اتنی وہ سیلف نہیں ہے رسپیکٹ، یا آپ کہہ لیں کہ انر نہیں ہے ضمیر کی آواز کے اوپر. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یار یہ بوڑھی خاتون جو قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کر یہ کہہ رہی ہے کہ میں فارم 45 کے مطابق جیتی ہوئی ہوں تو میں بھی مان لوں کہ میں ہار چکا ہوں اور اتنے بڑے مارجن سے ہارا ہوں. لیکن خواجہ آصف جو ہیں وہ انہی کا جملہ انہی کے اوپر جو ہے فٹ آتا ہے کہ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، لیکن نہیں ہوتی. خود پچھلی دفعہ مان گئے تھے کہ بھائی عثمان ڈار سے میں ہار گیا تھا اور میں نے پھر جنرل باجوہ کو فون کیا تو میں پھر سیٹ جیتا. تو اس دفعہ بھی شاید کسی کو فون کیا ہو اور اسی طریقے سے جیتے ہوں. لیکن اس کے اوپر جو بھی فیصلہ آتا ہے اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے. آپ بھی اس کے بارے میں لکھیے گا. اللہ حافظ.